سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت آپ نے یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں نا نعمت کا، اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ سمندر میں گیا، سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا۔ اب سب سمجھتے ہیں سمندروں میں جزیرے ہوتے ہیں، آپ تو سمندروں کے اندر جزیروں پہ لوگوں نے ملک بنائے ہوئے ہیں اور شہر آباد ہوتے ہیں اور بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ تو سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ سرکار کی یہ آپ کے ملفوظات کی کتاب ہے، آپ کے مرید نے لکھی لبریز۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عابد اس جزیرے پہ گیا، سمندر کے اندر جو جزیرہ تھا، خشک جگہ تھی، وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے جب دیکھا کہ میرا بندہ میری خاطر دنیا کو چھوڑ آیا ہے اور ہر طرف سے تعلق توڑ کے منہ موڑ کے یہاں تارک دنیا ہو کے اس جگہ پہ آ کے تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر میری یاد کر رہا ہے، تو اب سمندر تھا، دائیں بائیں سارا سمندر تھا، سمندر میں تھوڑی سی جگہ تھی جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس ولی کے لیے، اپنے اس عابد کے لیے اس جزیرے پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا کہ میرے ولی کو جب پیاس لگے گی یہاں سے پانی پی لے گا، وضو کی حاجت ہوگی وضو کر لے گا، غسل کی حاجت ہوگی غسل کر لے گا۔ اور اللہ پاک نے اپنے اس ولی کے لیے اس جزیرے پر نہ صرف میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا بلکہ انار کا درخت اگا دیا، انار کا درخت اگا دیا۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت سے اس انار کے درخت پہ ہر روز ایک بار صبح اور ایک بار شام انار لگتا، صبح شام اللہ اپنی قدرت سے انار لگاتا اور لگا کے اس کو پکا دیتا۔ ایک انار وہ صبح کھا لیتا، ایک انار شام کھا لیتا اور چشمے سے پانی پیتا۔ اللہ پاک اس سے اس کی انرجی کو پورا کر دیتا۔ بس وہ وہاں جزیرے پہ رہتا اور اللہ کی یاد کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ 600 سال تک اس جزیرے میں رہا اور 6 صدیاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہا۔ 600 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 600 سال کے بعد اس کی موت کا وقت آ گیا، وفات ہو گئی۔ جب بندے کی وفات ہوتی ہے فرشتے روح جسم سے نکالتے ہیں تو سیدھی روح اوپر اللہ رب العزت کے دربار میں لے جائی جاتی ہے۔ جب فرشتے اس کی روح کو اللہ کے حضور لے کے گئے تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میرے اس بندے کو میرے فضل سے اور میری رحمت سے بخش دو۔ یہ بڑا پیغام دے رہا ہوں، بڑا پیغام دے رہا ہوں۔ فرمایا میرے فضل سے میری رحمت سے اس کو چھوڑ دو، جنت میں جانے دو۔ اس نے کہا باری تعالیٰ فضل سے نہیں، رحمت سے نہیں، میری عبادت کے باعث بخش۔ میں 600 سال تک تیری عبادت کرتا رہا، دنیا و معافی ہاتھ سے کٹ کے اس جزیرے پہ بیٹھا رہا، ہر طرف سے تعلق توڑ کے دنیا و معافی ہاتھ سے منہ موڑ کے مولا خلوت میں تنہائی میں 6 صدیاں بتا دی، ہر وقت تیری یاد میں رہا، تیری عبادت میں رہا، تیری اطاعت میں رہا، تیری بندگی میں رہا۔ اے اللہ ہر وقت دل کی تار کو تیری ذات سے جوڑ کے رکھا۔ اگر مجھے بھی آج فضل اور رحمت سے ہی بخشنا ہے تو پھر عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے فرشتوں حساب کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا عابد بتا، جن ٹانگوں پہ چل کے اس جزیرے میں گیا تھا وہ ٹانگیں ہم نے دی تھی یا تیری تھی؟ باری تعالیٰ آپ نے دی تھی۔ فرما اگر ہم نے ٹانگیں ہی نہ دی ہوتی تو چل کر تو وہاں کیسے پہنچتا؟ اگر ہم نے تجھے صحت تندرستی نہ دی ہوتی تو تو کیسے عبادت کرتا؟ اگر ہم نے تجھے عقل دماغ سمجھ نہ دی ہوتی تو کیسے ہماری معرفت باتا، کیسے ہماری یاد کرتا؟ فرما ساری باتیں ہی چھوڑ، تو سمندر میں ایک جزیرے پہ آ کے بیٹھ گیا، ہر طرف کھاری پانی کڑوا پانی تھا،
وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کس نے کیا؟ ہم نے کیا یا تیرے باپ نے کیا تھا؟ باری تعالیٰ آپ نے کیا۔ اگر ہم وہ میٹھے پانی کا چشمہ ہی جاری نہ کرتے تو بتا تو ایک دن بھی وہاں رہ سکتا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا پھر وہاں پر انار کا درخت ہم نے اگایا تھا یا تو نے یا تیرے باپ نے اگایا تھا؟ مولا نہیں، آپ نے اگایا تھا۔ پھر عابد دیکھ، ہمارا یہ طریقہ ہے، درخت پہ سال میں ایک بار پھل لگتا ہے اور اس کا طریقہ ہے، مراحل ہے، پھول لگتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو سورج کی تپش اور تمازت سے اس کی نشو و نما کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، وہ پکتا ہے، وہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور جب رات آتی ہے چاند کی چاندنی ڈال ڈال کے اس پھل کے اندر ہم ذائقے ڈالتے ہیں، مٹھاس ڈالتے ہیں، اور سال کے بعد بس ایک بار ہی پھل لگتا ہے، جب پک کے اتر جائے پھر سال پورا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور تیرے لیے ہر روز ایک بار صبح انار لگاتے تھے اور اسی وقت پکا کے تجھے دے دیتے تھے، تو کھاتا تھا، اور ایک بار شام کو تیرے لیے انار لگاتے تو کھاتا تھا اور وہاں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ اور بتا اگر ہم نے میٹھے پانی کا چشمہ ہی جاری نہ کیا ہوتا، ہم نے تیرے لیے انار ہی نہ اگایا ہوتا اور صبح شام اس پہ انار نہ لگایا ہوتا تو بتا تو وہاں ایک دن بھی رہ سکتا؟ باری تعالیٰ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اب ایسا کرو، فرمایا باقی ساری جو عنایتیں، ساری تیرے اوپر نعمتیں تھیں، مہربانیاں تھیں، لطف و کرم تھا، وہ سارے چھوڑ دے۔ بینائی دی، سنوائی دی، گویائی دی، تندرستی دی، وہ ساری باتیں چھوڑ دے، یہ نعمتیں ان کا ہی بدل بتا۔ اور فرمایا 600 سال تک تو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتا رہا اور ہم نے شیطان سے تیری حفاظت کی، شیطان سے حفاظت کی، وہ قدم قدم پہ لوٹ لیتا ہے، مگر ہم نے تیری حفاظت کی، تجھے شیطان سے لٹنے نہیں دیا۔ فرمایا فرشتوں اب ایسا کرو، ایک پلڑے میں ہماری عطا کردہ نعمت یہ آنکھیں رکھ دو، یہ آنکھیں رکھ دو، اور ایک پلڑے میں 600 سال کی عبادت رکھ دو۔ ایک پلڑے میں آنکھیں آ گئیں، ایک میں 600 سال کی عبادت آ گئی۔ فرمایا اب تو لو، خدا کی قسم ساری زندگی کی عبادت ان آنکھوں کا بدل بھی نہ بن سکتی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے پکڑ لیا، گھسیٹ کے دوزخ لے جا رہے تھے، رو کے بھرائی ہوئی آواز میں مڑ کے دیکھ کے کہتا ہے مولا رحمت سے بخش دے۔ فرمایا اچھا جا، فضل سے معاف کر دیا۔ فرشتوں چھوڑ دو، یہ ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کبھی اس گھمنڈ میں نہ رہا کریں کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا صالح ہوں، ہر روز مراقبہ کرتا ہوں، شجرائے طریقت پڑھتا ہوں، اسباق پڑھتا ہوں، باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں، یہ آپ کو درس دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں۔ زندگی بھر کبھی بھی آپ کی نگاہ جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی عبادت کرتے ہو اس پر نظر نہیں جانی چاہیے، ہمیشہ نظر مولا پہ رہنی چاہیے۔